حاضر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہمارے سہانے سفر میں آپ سب کا ویلکم خیر مقدم کرتے ہیں. چلے پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئی باتیں، ایک نئی سچی کہانی لے کر. تو چلیے نا، جلدی جلدی سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر ضرور کیجیے گا اس چینل کو. ہمارے سہانے سفر میں شبانہ ابراہیم چینل کو ضرور لائک کیجیے گا. مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے. جی ہاں، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں. مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہے نا تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے. کیونکہ حد میں رہنا ہر انسان کو پسند ہے، تو وہی تو بہترین جگہ ہے کہ حدود. اور بھی دیکھیے، بولنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا چاہیے، انسان کا چہرہ پڑھ لینا چاہیے کہ کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے. ہم سوچتے نہیں، بغیر سوچے بولتے، پھر بعد میں سوچتے، تو وہی غلطی ہے نا ہماری، کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کس سے لڑ رہا ہوتا ہے. ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں، خود سے بھی، حالات سے، رویوں سے، لہجوں سے، الفاظوں سے، اپنوں سے، اپنے اندر جو اندھیرا پایا ہوا ہے اس سے، اپنے خود کے سوالوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماضی سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے. اور ہم اس وقت اگر ان کو چھیڑے نا تو بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے. جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے، اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے. جی ہاں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اتنے مخلص ہو جاتے ہیں تو پچھتاوا ہوگا نا، کیونکہ سامنے والا ہمارا ہمیشہ ہر وقت فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائے اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ لے، تو وہ خود اپنے رویے سے ضرور خوف زدہ ہو جائے گے. ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو گدھے پر بھی سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے، اور ہم انہیں سر پر بٹھا لیتے ہیں، ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے. اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی فائدہ نہ اٹھائے. صحیح کہا نا میں نے؟ تو ایک دم بہت ہی پیاری اور سچی کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں انشاءاللہ. ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے نا تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لے، بالکل خاموشی اختیار کر لے. یاد رہے کہ ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا کسی کے، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہے. بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت تھوڑی نا، تو کیوں کسی کے پیچھے پڑے رہے. کبھی فرض تھے ہم بھی کسی پر ہر وقت، کبھی فرض تھے ہم بھی کسی پر ہر وقت، پھر رفتہ رفتہ قضا ہوتے گئے. بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. تو چلے خوبصورت سی کہانی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، بہت ہی پیاری اور سچی کہانی شروع کرتے ہیں. لیکن دیکھیے، مرد خوبصورت نہیں ہوتا، نہ ہی ہینڈسم ہوتا ہے. کیا مرد خوبصورت نہیں ہوتا، نہ ہی ہینڈسم ہوتا ہے؟ اب آپ کہو گے ارے مرد کو اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن آگے بھی سنیے نا، اس کی خوبصورتی اس کے رنگ یا قد میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے. ایک مرد کا کردار جتنا مضبوط ہوتا ہے، مرد اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے. سبحان اللہ، دیکھا نا. تو ایک خوبصورت سی کہانی، ایک فرانس کی رہنے والی عورت
اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر فرانس کے اسلامک سینٹر میں آئی تاکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو جائے۔ وہ دونوں اسلامک سینٹر پہنچ گئے۔ اسلامک سینٹر کے ناظم کے آفس میں جا کر بچے نے ملاقات کی۔ بچے نے کہا میری امی چاہتی ہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ مرکز اسلامی کے جو مینیجر تھے انہوں نے بچے سے پوچھا کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا میں نے ابھی تک اس پر غور نہیں کیا ہے، لیکن میری ماں کی خواہش ہے میں اسلام قبول کر لوں۔ ان مینیجر کو بچے کے اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے بچے سے پوچھا کیا تمہاری ماں مسلمان ہے؟ بچے نے کہا کہ نہیں، میری ماں مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کیوں کہتی ہے۔ مینیجر نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ بچے نے کہا وہ مرکز اسلامی کے باہر کے حصے میں کھڑی ہے۔ مینیجر نے کہا اپنی ماں کو بلا لاؤ تاکہ میں اس سے گفتگو کر کے صورتحال جان سکوں۔ بچہ اپنی ماں کو لے کر ناظم کے پاس آیا، مینیجر کے پاس آیا۔ مینیجر نے ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو جائے؟ ماں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے۔ مینیجر کو اس کے جواب پر بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے ماں سے پوچھا کیوں چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا اسلام قبول کر لے؟ ماں نے جو جواب دیا وہ حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ ماں نے بتایا کہ میں پیرس کے جس فلیٹ میں رہتی ہوں، میرے فلیٹ کے بالمقابل ایک مسلم فیملی کا فلیٹ ہے۔ اس کے 2 بچے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ صبح و شام جب بھی یہ دونوں بچے گھر سے نکلتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں والدہ کی پیشانی چومتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور بڑے احترام اور ادب سے اپنی ماں کے ساتھ پیش آتے، بہت خلوص کے ساتھ پیش آتے۔ وہ اخلاق کے بہت اچھے ہیں بچے، گویا وہ ماں کس ملک کی پرائم منسٹر ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا ہے میری دلی تمنا ہو گئی کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے، ورنہ مجھے ڈر ہے میں جب بوڑھی ہو جاؤں وہ کہیں مجھے اولڈ ایج ہوم میں نہ رکھے۔ میں چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے یہ مسلم ماں کے بچے اپنی والدہ کے ساتھ کرتے ہیں، ہر وقت ماں کو بوسہ دینا، چومنا۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی چھوٹی سی سچی کہانی۔ سوچا ہم کچھ سیکھیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، چلے بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ملیں گے ہم آپ کے ساتھ، حاضر رہیں گے۔ پھر سے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہمارے سہانے سفر میں۔ خدا حافظ۔